اٹھا رہی ہے، اس کے منہ کی سڑی ہوئی بدبو اس کی بیوی کو جھیلنا پڑ رہا ہے، شراب یہ پی رہا ہے، مصیبت بیوی اٹھا رہی ہے، پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت، جب نواب صاحب گھر آتے ہیں تو گالی بولتے ہوئے آتے ہیں، اور بیوی نے ذرا جواب دے دیا تو لاٹھی سے خبر لیتے ہیں، بیوی پر دوسری مصیبت۔ تیسری مصیبت، اگر بیوی نے سوال پہ سوال شروع کیا، بڑے میاں نے طلاق دے دیا، ایک شرابی کی وجہ سے اس کی بیوی کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی گناہ کرنے کے بعد افسوس کیوں کرتا؟ گناہ سے پہلے افسوس کیوں نہیں ہوتا، گناہ کے بعد افسوس کیوں ہوتا ہے؟ یہ آخری نمونہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مکمل سنیں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ، جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ، سنیچر کو آ کر کے تصویر پڑھیں گے، ذرا دھیان دیجیے گا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں کلی کرنے کے بعد، حدیث میں آتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو، حدیث میں آتا ہے کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو۔ جھاڑنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رات میں شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا، جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کو جھاڑتا ہے، تو شیطان پانی کے ساتھ بہہ جاتا۔ دوسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹتا، بدن کیوں ٹوٹتا ہے؟ شیطان گدی پر 3 گرہ مارتا ہے، شیطان مسلمانوں کے سوتے وقت میں 3 گرہ مارتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، جب وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہے۔ میں نے ایک تیسرا نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آدمی جب سو کر کے اٹھتا ہے، نماز چھوڑ کر کے اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے کہ قبرستان کا مردہ ہے، قبر سے نکلا، اس کا دل خوش کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو آدمی صبح کو اٹھا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، نہ تو ادا پڑھی نہ تو قضا پڑھی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی پیشاب کا اثر ہے کہ جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں رہتا۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اب بھول گیا کہ آگے پڑھنا کیا ہے، پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے، آگے پڑھنا کیا ہے، پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے۔ راست سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے، شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز یاد رکھو، یہ چیز یاد کرو، وہ چیز یاد کرو، یہ چیز یاد کرو، وہ چیز یاد کرو۔ ادھر دھیان چلا جاتا ہے، ادھر دھیان بڑھ جاتا ہے، اب آگے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، میں نے پڑھا کیا ہے۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برائی کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے آدمی کو شراب سے نفرت ہے، زنا کرنے سے پہلے زنا سے نفرت ہے، لیکن جیسے ہی شراب پی لیا، زنا کر لیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ جب مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، غیر مرد غیر عورت، تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور شیطان نفرت کی چیز کو محبت کی چیز بنا دیتا ہے، کڑوی چیز کو مٹھائی کی چیز بنا دیتا ہے۔ اب یہ گناہ کر لیتے ہیں، اب شیطان وہاں سے ہٹ جاتا، اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بڑا خطرناک گناہ کر لیا۔ شیطان سے کیسے بچیں گے؟ صرف 4 راستہ ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 راستہ۔ پہلا راستہ، آپ دعا کیجیے، اے میرے پروردگار مجھے شیطان سے بچائیے، اللہ آپ کو بچا لے۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رات میں بھی حفاظت ہوگی، دن میں بھی حفاظت ہوگی۔ تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھیے۔ چوتھا طریقہ بتا رہا ہوں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ مومن کی پہلی اور ابتدائی آیت کو پڑھ لیجئے، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ موبائل رات میں دیکھیں گے، دن میں نہیں دیکھیں گے، آج رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ بہت لوگ ڈس بریک مارے ہیں، الحمدللہ پورا بیدار ہو گئے، لیکن 2-4 لوگ پھر بھی پٹری چھوڑ۔ دھیان دی جگہ، یہ لوگ ٹھیک لائن پر نہیں آئے تو ان کی نماز جنازہ ہی پڑھ کے چلے جائیں۔ ذرا دھیان دیجیے گا، ایک آدمی کمبل اوڑھ کر کے راستے میں سو رہا، کسی نے ٹھوکر مارا، کہا کون ہو رہا بیچ راستے میں سو رہے ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان کا کام سونے کا تو نہیں، شیطان کا کام تو گمراہ کرنے کا ہے۔ کہا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ موبائل نے میرا کام کر دیا، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا ہوں، اب موبائل میرا کام کر رہا ہے، اس لیے میں آرام سے سو رہا ہوں، جاگ نہیں رہا ہوں۔ آپ موبائل سے بچ جائیے، غلط استعمال سے بچ جائیے، شیطان آپ کو
اللہ آپ کو شیطان سے بچا لے انشاءاللہ۔ موبائل میں دیکھنا ہے، تقریر دیکھیں، تلاوت سنیے، اس سے ایمان تازہ ہوگا، لیکن موبائل میں فلم مت دیکھیے گا، فلم دیکھنے سے شیطان آپ پر غالب آ جائے گا، کسی کام کو مکمل ہونے نہیں دے گا، شیطان سے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شیطان کی نہ مان جو راحت نصیب ہو، اللہ کو پکار مصیبت اگر پڑے، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ بس آخری پیغام میں اپنے حصے کا دے رہا ہوں اور اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ شراب کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک شراب سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور سماج شراب سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، جوان شراب کی وجہ سے کتنے پیچھے ہو گئے، جوانوں کو 3 نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ شراب سے بڑا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی صرف شراب پی رہا ہے اور اس کی بیوی 3 بار مصیبت اٹھا رہی ہے، اس کے منہ کی سڑی ہوئی بدبو اس کی بیوی کو جھیلنا پڑ رہا ہے، شراب یہ پی رہا ہے، مصیبت بیوی اٹھا رہی ہے، پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت، جب نواب صاحب گھر آتے ہیں تو گالی بولتے ہوئے آتے ہیں اور بیوی نے ذرا جواب دے دیا تو لاٹھی سے خبر لیتے، بیوی پر دوسری مصیبت۔ تیسری مصیبت، اگر بیوی نے سوال پہ سوال شروع کیا، بڑے میاں نے طلاق دے دیا، ایک شرابی کی وجہ سے اس کی بیوی پر 3 مصیبت مسلط ہوتی ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے، آدمی ایک بار شراب پیتا ہے، حلق کے نیچے شراب آ گئی، ایک بار اس نے شراب پیا، اس کو 40 دن توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل آسمان میں نہیں جاتا ہے، ایک بار شراب پینے کی نحوست 40 دن تک انسان کو محروم۔ موبائل نے میرا کام کر دیا، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا ہوں، اب موبائل میرا کام کر رہا ہے، اس لیے میں آرام سے سو رہا ہوں، جاگ نہیں رہا ہوں۔ آپ موبائل سے بچ جائیے، غلط استعمال سے بچ جائیے، اللہ آپ کو شیطان سے بچا لے انشاءاللہ۔ موبائل میں دیکھنا ہے، تقریر دیکھیں، تلاوت سنیے، اس سے ایمان تازہ ہوگا، لیکن موبائل میں فلم مت دیکھیے گا، فلم دیکھنے سے شیطان آپ پر غالب آ جائے گا، کسی کام کو مکمل ہونے نہیں دے گا، شیطان سے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شیطان کی نہ مان جو راحت نصیب ہو، اللہ کو پکار مصیبت اگر پڑے، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ بس آخری پیغام میں اپنے حصے کا دے رہا ہوں اور اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ شراب کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک شراب سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور سماج شراب سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، جوان شراب کی وجہ سے کتنے پیچھے ہو گئے، جوانوں کو 3 نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟
शराब से बड़ा कोई गुनाह है या नहीं है, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी सिर्फ शराब पी रहा है और उसकी बीवी 3 बार मुसीबत उठा रही, उसके मुंह की सड़ी हुई बदबू उसकी बीवी को झेलना पड़ रहा है। शराब ये पी रहा है, मुसीबत बीवी उठा रही है, पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत, जब नवाब साहब घर आते हैं तो गाली बोलते हुए आते हैं और बीवी ने जरा जवाब दे दिया तो लाठी से खबर लेते बीवी पर। दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत, अगर बीवी ने सवाल पे सवाल शुरू किया, बड़े मियां ने तलाक दे दिया। एक शराबी की वजह से उसकी बीवी पर 3 मुसीबत मुसल्लत होती है। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिए। आदमी एक बार शराब पीता है, हलक के नीचे शराब आ गई, एक बार उसने शराब पिया, उसको 40 दिन तौबे की तौफीक नहीं होती है। 40 दिन तक उसका कोई नेक अमल आसमान में नहीं जाता है। एक बार शराब पीने की नहुसत 40 दिन तक इंसान को